چینل ذوالقرنین بلوچ کے حوالے سے چل رہا ہے، تو کل ہم نے آپ احباب کے سامنے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس ویڈیو میں آپ احباب کو بڑی ایک مستفید اور جانی پہچانی جو معلومات تھی وہ آپ احباب کی گوش گزار کی۔ تو آج ہم ادھر مامو کانجن میں ہماری ایک قابل احترام شخصیت علماء کرام میں سے ایک جانا پہچانا نام ہے، میری مراد عزت مآب استاد محترم مولانا یاسر اقبال صاحب اپنا قیمتی وقت میں سے اپنا وقت ہمیں دیا۔ اور سب سے پہلی بات اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے، مامو کانجن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے استاد محترم مولانا یاسر اقبال صاحب ہیں، یہ ایک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا ایک نام چل رہا ہے ہمارے علاقہ میں النور ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے۔ تو آج ہم اسی النور ویلفیئر سوسائٹی کے حوالہ سے مولانا صاحب پھر ہے وہ کس طرح چلا رہے ہیں اس کے حوالہ سے وہ ہمیں بریفنگ دیں گے، اور ہمارے مامو کانجن کی ایک یہ جانی پہچانی شخصیت ہے اور ایک نام ہے، تو آئیے ہم ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور آپ احباب تک یہ معلومات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، پہلا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ النور ویلفیئر سوسائٹی کا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے علاقہ مامو کانجن کی کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ النور ویلفیئر سوسائٹی کی جو بنیاد ہے یہ کب رکھی گئی اور یہ کتنا عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ جو یہ النور ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ذوالقرنین بلوچ چینل کا کہ آپ تشریف لائے اور یہاں پہ میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس سے انشاءاللہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کا یہ سوال کہ یہ النور ویلفیئر سوسائٹی کی جو بنیاد ہے یہ کب رکھی گئی، یہ سن 9 کے اندر اس کو باقاعدہ طور پہ رجسٹریشن کرایا گیا اور سن 9 کے بعد باقاعدہ طور پہ الحمدللہ یہ کام شروع ہے اور یعنی سن 9 سے لے کر آج یعنی 2023 تک الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ النور ویلفیئر سوسائٹی کام مامو کانجن کی حد تک ہی ہے یا یہ مامو کانجن سے باہر جو علاقے ہیں اس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں، یا صرف آپ اسی حد تک ایک مامو کانجن؟ یہ مامو کانجن کی حد تک پہلے تھا، پہلے شروع سالوں میں سن 9 سے لے کر تقریباً 2013-14 تک، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے باہر کا سفر شروع کیا، تو اس میں یہ کوٹ دیوان ایک جگہ ہے چانگ کے یعنی ضلع چانگ، تو الحمدللہ وہاں بھی ہم نے کیمپ لگوائے اور وہاں بھی اب بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ہڑپا شہر کے اندر، ہڑپا ایک سٹی ہے، ایک راوی چوک، ان تمام یعنی جگہوں کے اوپر اور ہڑپا اسٹیشن کے اوپر ہم نے وہاں پہ بھی کیمپ لگوائے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا افتخار صاحب دعوت برکات مولانا، اور اسی طرح دوسرے ساتھی ہیں کہ جہاں پہ ہم نے الحمدللہ وہاں پہ متعدد بار کیمپ لگوائے۔ تو اسی طرح جنگ میں مولانا خورشید صاحب ہیں اور دیگر اور بھی ساتھی ہیں ڈاکٹر حضرات، تو وہاں بھی ہم نے کیمپ لگوایا متعدد بار۔ تو اور ہڑپا کے آگے پھر کبیر ہے، کبیر ممن پناہ، تو وہاں بھی ہم نے الحمدللہ کیمپ لگوایا، اسی طرح تانیہ والا کمالیہ میں اور فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد دنولہ میں۔ تو اب یہ نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے کہ صرف یہ مامو کانجن کے حد تک ہے یا باہر، الحمدللہ یہ النور ویلفیئر سوسائٹی پورے پاکستان میں پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف مامو کانجن کی حد تک نہ کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام ہو بلکہ پورے پاکستان میں پاکستانی عوام کی خدمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نہ ہو سکے۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسرے علماء کرام بھی مامو کانجن علاقے میں ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ صرف مسجد اور مدرسے کی حد تک ہی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور یہ ہسپتال اور النور ویلفیئر سوسائٹی کا کام بھی جاری ہے آپ کا، اور انسانیت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ ہے،
تو اس حوالے سے آپ کو مشورہ کس نے دیا؟ آپ کا ذاتی ذہن ہے یا آپ کو کسی نے اس حوالے سے مشورہ دیا یا گائیڈ کیا؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کا سوال کہ دوسرے علماء کرام کیوں نہیں کر رہے، میں کیوں کر رہا ہوں، تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو مدارس چلانا یہ بھی خدمت خلق ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں طالب علم جو مثلا یتیم ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، مدرسہ ان کا خرچہ اٹھاتا ہے. اب یعنی ویلفیئر کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ مثلا لوگوں کی خدمت کی جائے. تو اب کتنے پاکستانیوں کی یعنی وہ لاکھوں کے حساب سے جو مدارس ان کے خرچ اٹھا رہے ہیں، اور مدارس ان کو ان کے تمام اخراجات، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، حتیٰ کہ کوئی یہ تو ایسے مدارس ہیں کہ جہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پہ وظیفے بھی دیے جاتے ہیں. لیکن باقی دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ الحمدللہ، اور میں تمام علماء کرام کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے یعنی آگے ہیں. لیکن یہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عوام کو بھی ساتھ ملا کر چلیں گے تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہے. مثلا اس میں ابھی یہاں پہ ہمارا الحمدللہ مدرسہ بھی ہے، یہاں پہ جو یعنی طلباء الحمدللہ وہ تعلیم کے حفظ والے بھی ہیں، اپنا درس قرآن مجید بھی ہوتا ہے، ناظر خان بھی ہیں، دوسرے بھی شعبہ جات ہیں، خانقاہ بھی ہیں. ہر یعنی مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں پہ ذکر اذکار ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر جمعے کو کیمپ بھی لگایا جاتا ہے. جو بیچارے غریب لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہ فیس نہیں ادا کر سکتے، تو اب الحمدللہ یہاں پہ یعنی یہ گڑھ فتح شاہ ہو گیا، تاندلے والا سے، مامو کنجن شہر سے، 507 سے، بانواں سے، اور ظفر چوک، اور دور دور یعنی یہاں تک کہ کمالیہ سے لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیٹرول لگا کے ہم آتے ہیں کہ ہمیں دوسرے، ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے شہروں میں 2,000 فیس چل رہی ہے، یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے. ابھی تو ہم نے الحمدللہ آپریشن بھی فری کر دیا، آپریشن بھی فری ہو رہے ہیں. اور مامو کاجن کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کیمپ نہ لگایا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہاں پہ کیمپ لگتا ہے، اور یہاں پہ لوگ بیچارے مساکین اور جو کوئی ایسے لوگ میں ہیں جو سفید پوش ہیں مثلا، لیکن ان کے مالی حالات خراب ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، تو اب وہ نہیں جاتے. عام طور پہ آنکھوں کا مسئلہ ہے تو ان سے باقاعدہ طور پہ فیس لیتے ہیں، یعنی 1000 ہے، 2000 ہے. تو یہاں پہ ابھی یہ رمضان میں ہی کچھ بارشوں کی وجہ سے 2 ہم کیمپ نہیں لگوا سکے. تو کئی ایسے لوگ تھے کہ جو سفید پوش تھے، انہوں نے مجھے علیحدگی میں یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے مولانا کہ ہم فیس پے کر سکیں، فیس ادا کریں، تو آپ نے کیمپ نے کیوں نہیں لگایا؟ میں نے کہا یار آئندہ انشاءاللہ یہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی. مثلا اس طرح تو ہمیں یہ چاہیے، مدارس والوں کو، علماء کرام کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد چلا رہے ہیں، وہاں پہ خدمت خلق کا بھی کام ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرا آپ کا سوال، پہلا جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو بھی کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر راستوں کو آسان فرما دے. نیت آپ کے صاف ہونی چاہیے. تو یہ شروع سے ہی نا میرے دل میں اللہ الحمدللہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درد رکھا تھا اللہ کی مخلوق کا، پاکستانی عوام کا، کہ پاکستان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، پاکستانی عوام کی خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں یہ چند میں نے آپ کو شہر گنوائے ہیں، مثلا ہپا ہے، کمالیہ ہے، جنگ ہے، کوٹ دیوان ہے، 18 ہزاری ہے، اس کے ساتھ ملو موڑ ہے، اور یہ تاندلیاں والا ہے، ٹوپا ہے، اور کمالیہ اور کبیر ہے، تو مامو کنجن ہے انشاءاللہ، اور فیصل آباد. اس کے ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے پاکستان میں کھلائے گا. اور ہماری ایک خواہش ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں مامو کنجن میں اور دیگر شہروں کے اندر، یہ ہر شہر میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کام ہونا چاہیے، ان کی خدمت. ہمیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی طرف سے یہ ہمیں یہ ملا
کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنوا دیا نور کی وجہ سے. تو ہم جب صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے آپ کے لیے نور کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں. ہمیں یہی چاہیے کہ ہم چلے جانا ہے, ہم نے سب انسانوں نے کل نفس ذائقہ, تو لیکن کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو, آپ کا صدقہ جاریہ. تو ہم یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کام کر رہے ہیں. ہمیں نہیں ہے کسی کی رضا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. 9 سے آپ کی ویلفیئر جو ہے وہ تصدیق شدہ ہے, رجسٹریشن ہے, تو کیا کوئی ایوارڈ وغیرہ یا اس حوالے سے آپ کو کوئی چیز؟ استحکام پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور لیفٹیننٹ جنرل محمد اکرم صاحب کا, اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی حکومت اس وقت کے, یہ تقریباً ہمیں 5 ایوارڈ قومی ایوارڈ مل چکے ہیں لاہور میں الحمرہ ہال کے اندر, اور اسی طرح اسٹیڈیم کے اندر باقاعدہ مجھے بلا کے, چونکہ میں نور ویلفیئر سوسائٹی کا چیئرمین ہوں, تو الحمدللہ مجھے بلا کے باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایوارڈ دیے اور یہ کہا کہ آپ کی اچھی کارکردگی ہے, ماشاءاللہ ٹھیک ہے کام. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. اور الحمدللہ وہاں پہ سب دوسرے حضرات بھی تھے ویلفیئر والے, تمام پاکستان سے آئے ہوئے تھے, تو ان تمام کو بلایا ہوا تھا اور جن میں بھی تھا. تو الحمدللہ 5 ایوارڈ جو ہے قومی ایوارڈ وہ نور ویلفیئر سوسائٹی کو اب تک الحمدللہ مل چکا. ہماری آپ سے اتنی گفتگو ہوئی ہے, تو اس گفتگو سننے کے لیے ہمارے آڈینس بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے تک بھی کوئی نہ کوئی بات پہنچنی چاہیے تاکہ اس حوالے سے وہ بھی عمل کرے؟ ان حضرات کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, ہر انسان نے, کوئی بھی انسان آیا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, کوئی بھی ہے, اس کے لیے سب کے لیے کل من علیہا فان کا فرض ہے کہ ہر انسان نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو کیوں نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کام ہے. کوئی آدمی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں نور ویلفیئر سوسائٹی کا. الحمدللہ یہاں پہ میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ ہسپتال کا بھی باقاعدہ طور پہ یہ تھوڑا سا وہ عوام کو دکھایا جائے. اب یہ نور کا الحمدللہ ہسپتال ہے, یہاں پہ لوگوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, اور یہ سارا الحمدللہ لوگوں کو ہر لحاظ سے ان کو سہولیات دی جاتی ہیں. تو اب یہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ آپ کا وہ صدقہ جاریہ ہو. تو میں آخر میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نور کا حصہ بنیں. جتنے بھی حضرات میری بات کو سن رہے ہیں وہ نور کا حصہ بنیں, نور کے باقاعدہ طور پہ وہ ممبرشپ کے اندر آئیں, تاکہ وہ جہاں بھی ہمیں کیمپ کا کہیں گے ہم وہاں پہ کیمپ بھی لگوائیں گے, ان کا ہمارا تعلق بھی بنے گا اور اس سے پھر وہاں عوام کی خدمت ہوگی. تو انشاءاللہ یہ کام پھیلتا چلا جائے گا. اور جہاں پہ بھی ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں, اور پھر نور کا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نور کے اوپر. یہ نور کون ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. یہ نور ہم نے جو نور ویلفیئر سوسائٹی کا نام رکھا ہے, یہ اللہ کا نام ہے. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ کی روشنی ہے آسمان, اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی, اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارا حصہ بنیں, آپ ہمارے ساتھ ملیں, آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم مزید زیادہ کام کر سکیں اور مزید اس کو بڑھا سکیں, اور مزید جو ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم کر سکیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. میں پھر دوبارہ مولانا ذوالقرنین صاحب کا, مولانا شبیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس مولانا ذوالقرنین چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ ہمارے سے ایک غریب خانہ میں تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ ذوالقرنین بلوچ چینل کی طرف سے مولانا یاسر اقبال صاحب چیئرمین نور ویلفیئر سوسائٹی کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, جو مولانا یاسر اقبال صاحب نے جتنی محنت یہاں پہ کی ہے, انہوں نے ہسپتال بنایا ہے اور ان کا ادارہ ہے
मदरसा और मस्जिद है और ये अस्पताल वालदा अस्पताल है। इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए आप आबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हज़रत ने हमें वक़्त दिया। व आखिर दावाना।